بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو ترکی گھوڑے پر سوار تھے۔ ان کے سر پر سفید عمامہ تھا جس کا کنارہ وہ اپنی شانوں کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر جا کر اپنا دست مبارک ان کے گھوڑے کی عیال پر رکھ دیا اور مصروف گفتگو ہو گئے۔ جب واپس گھر کے اندر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دم کھڑے ہو کر مجھے اس شخص سے ڈرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے اسے دیکھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھلا تم نے کس کو دیکھا تھا؟ ام المومنین نے عرض کیا، وہ حضرت وحیہ کلبی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی ان کی شکل میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نہایت مخلص صحابی تھے۔ حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ بنو کلب سے تھا۔ حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف اسلام سے کب بہرور ہوئے اس کے بارے میں اہل تشریح نے تصریح نہیں کی، صرف اتنا بتایا ہے کہ وہ قدیم الاسلام تھے، البتہ بدر میں حاضر نہیں تھے۔ ہاں، اس کے بعد احد، احزاب، خیبر وغیرہ عہد رسالت کے تمام غزوات میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت اور عقیدت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو بہت عزیز جانتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قبطی چادریں آئیں۔ ان میں سے ایک چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت وحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ علامہ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت وحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 موزے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قبول فرما کر پہن لیے۔ صلح حدیبیہ کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایہ بادشاہوں اور عرب کے کچھ مقتدر لوگوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے۔ ان میں سے ایک مکتوب گرامی رومی شہنشاہ ہرقل کے نام تھا۔ یہ مکتوب گرامی آپ نے حضرت وحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور انہیں ہدایت فرمائی کہ اسے بصری کے حاکم کو پہنچا دیں، وہ اسے ہرقل کے پاس پہنچا دے گا۔ اس مکتوب گرامی کا متن یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے، روم کے رئیس اعظم ہرقل کے نام اس پر سلامتی ہو، جو ہدایت کا پیرو ہے۔ اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کی دعوت کی طرف بلاتا ہوں۔ اسلام لاؤ، سلامت رہو گے، اللہ تجھ کو دگنا اجر دے گا۔ اگر تم نے نہ مانا تو اہل ملک کا گناہ تیرے اوپر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجیں اور ہم میں سے کوئی کسی کو حقیقی اللہ کو چھوڑ کر اللہ نہ بنائے۔ اور تم نہیں مانتے تو گواہ رہو کہ ہم مانتے ہیں۔ حضرت وحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکتوب گرامی لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ مالی تجارت بھی انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا۔ جب وہ قبیلہ جذام کے علاقے میں پہنچے تو اس قبیلے کے چند رہزنوں نے ان پر حملہ کیا۔ اس قبیلے میں چند خاندان مسلمان ہو چکے تھے۔ انہیں پتہ چلا تو فوراً دوڑے اور حضرت وحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال وہ تجارت کے لیے لے جا رہے تھے
ڈاکوں کے ہاتھ سے چھڑایا، لیکن حضرت وحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذامی رہزنوں کی اس حرکت پر اس قدر غضبناک ہوئے کہ واپس مدینہ منورہ آ گئے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 500 مجاہدین پر مشتمل ایک تعزیری مہم روانہ فرمائی۔ یہ مہم سریہ حسمہ کے نام سے مشہور ہے۔ وادی القریٰ سے ذرا شمال میں حسمہ کے مقام پر جذامی رہزنوں سے مقابلہ ہوا۔ انہیں سخت شکست ہوئی اور ان کا سردار اور اس کا بیٹا لڑائی میں مارے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنیمت میں 1000 اونٹ اور 5000 بکریاں ہاتھ آئیں۔ اس کے علاوہ 100 جذامیوں کو اسیر بنا لیا گیا، لیکن بعد میں ان کے توبہ کرنے پر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر میں شریک ہو کر داد شجاعت دی۔ خیبر کی فتح کے بعد وہ دوبارہ مکتوب گرامی لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے اور بخیریت بصرہ پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب گرامی حاکم بصری کے سپرد کر دیا۔ حاکم بصری نے اس مکتوب گرامی کو ہرقل کے پاس حمص پہنچا دیا۔ ہرقل اس وقت بیت المقدس جا رہا تھا تاکہ وہ صلیب مقدس ایرانیوں سے واپس لینے کی شکرانے کی تقریب میں شریک ہو۔ وہاں پہنچ کر ہرقل نے حکم دیا کہ اگر رومی علاقے میں حجازی تاجر آئے ہوئے ہوں تو انہیں اس کے سامنے حاضر کیا جائے تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان سے معلومات حاصل کرے۔ اتفاق سے اسی زمانے میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ایک تجارتی قافلہ لے کر شام گئے ہوئے تھے اور غزہ میں مقیم تھے۔ رومی افسر اس قافلے کو ساتھ لے کر ہرقل کے دربار میں حاضر ہوئے تو اس نے ترجمان کے واسطے سے ان لوگوں سے پوچھا، برادران عرب، تم میں سے کون اس مدعی نبوت کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں ان کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر ہرقل نے حکم دیا کہ اس کو ابو سفیان کو میرے قریب لا کر بٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات پوچھتا ہوں۔ اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو تم فوراً اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان کا قول ہے کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا۔ خیر، پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ ان کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ تو بڑے اونچے عالی نسب والے ہیں۔ کہنے لگا ان سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا اچھا ان کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا امیروں نے ان کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا امیروں نے نہیں بلکہ کمزوروں نے۔ پھر کہنے لگا ان کے تابع دار روز بروز بڑھتے جاتے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کہ کیا اپنے اس دعویٰ نبوت سے پہلے کبھی کسی بھی موقع پر انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اور اب ہماری ان سے صلح کی ایک مقررہ مدت ٹھہری ہوئی ہے، معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں اس بات کے سوا اور کوئی جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا۔ ہرقل نے کہا کیا تمہاری ان سے کبھی لڑائی بھی ہوئی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ بولا پھر تمہاری اور ان کی جنگ کا کیا حال ہوتا ہے؟ میں نے کہا لڑائی ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ ہم سے میدان جنگ جیت لیتے ہیں
اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا، وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، اور اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ ہرقل حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے برملا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا اعتراف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی، لیکن اپنی رعیت اور مذہبی پیشواؤں کے خوف سے اس کو اسلام کی دعوت قبول کرنے کا حوصلہ نہ پڑا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت وحی کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براہ راست ہرقل سے ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب گرامی خود حمص جا کر اس کو پہنچایا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہرقل نے تنہائی میں حضرت وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا، میں جانتا ہوں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دعوے میں سچے ہیں، لیکن میں اپنی جان اور عمائد حکومت کے خوف سے علل اعلان ان کا دین اختیار نہیں کر سکتا۔ بعض ارباب سیر نے بیان کیا ہے کہ ہرقل نے حضرت وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرتے وقت کچھ تحائف بھی دیے تھے۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل کے پاس ایک اور سفارت بھیجنے کی ضرورت محسوس فرمائی، تو اس دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو سفیر بنایا اور اپنا ایک اور مکتوب گرامی ان کے ہاتھ ہرقل کے پاس بھیجا۔ اہل سعید نے تفصیل تو نہیں لکھی، لیکن حضرت وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ایسے اوصاف و خصائل کے حامل ہوں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنا پسند کرتے تھے۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس شخص کو سب سے زیادہ جبرائیل علیہ السلام کے مشابہ دیکھا وہ وحی کلبی ہیں۔ حضرت وحی کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سال وفات کے بارے میں کتب السیر خاموش ہیں، البتہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے دوران میں ان کے حیات ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر 1000 بار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت واقعہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت وحی کلبی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔